خاص طور سے یہ تکبیر تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو عرفہ کا دن ہے یا پھر عرفہ کا روزہ ہے، یہ حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے جو یہاں عرفہ کا روزہ رکھنا ہے وہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے رکھنا ہے۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام میں ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، خاص طور سے جو شروع کے 10 دن ہیں، اور چونکہ اس میں عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے، قربانی کے دن بھی ہیں، حج کے دن بھی ہیں، تو کیا کچھ اس کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں وارد ہوئے ہیں؟ ہم جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آج جناب قاضی عبدالوحید صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب، استقبال ہے آپ کا کشمیر عظمیٰ ٹی وی کے اس پروگرام میں، جس میں ہم لوگوں تک خیر کی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اب چونکہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، موقع ذی الحجہ کا ہے، تو اسی کے حوالے سے شروعات کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اسلام کی نظر میں، اور خاص طور سے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن و سنت میں اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی تفسیر سے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما هذه الایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام۔ ان 10 دنوں کے اندر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی جو فضیلت بیان کی ہے، وہ دوسرے کسی بھی مہینے کے اندر اتنی زیادہ فضیلت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ مہینہ بہت زیادہ اہم ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر، یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، معجم طبرانی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان تمام کے اندر اس مہینے کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ جو 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کیے جاتے ہیں، کیا ان کی جو فضیلت ہے یا ثواب ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ جی، یہ ایک اصول ہے اسلام کا کہ جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے اعمال کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھیں گے آ کر تو 27 نمازوں کا ثواب، اور یہی نماز جب آپ مسجد حرام میں مکۃ المکرمہ میں پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طرح جو روزے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ اس کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے اندر عرفے کے روزے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کو 1 سال پہلے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال بعد کے روزے رکھنے کے، یعنی 2 سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس کے اندر بھی، اس مہینے کے اندر بھی ثواب کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ جی، جیسے آپ نے ذکر کیا عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، تو یہ جو عرفہ کا دن ہے یا پھر عرفہ کا روزہ ہے، یہ حاجیوں کے لیے اور غیر حاجیوں کے لیے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ یعنی حاجی اگر روزہ رکھتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملے گا، اور جو حج نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، وہ کس طریقے سے عرفہ کا دن گزاریں گے، اور ان کے لیے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھو، 9 ذی الحجہ اس دن کے اندر حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، یعنی وقوف عرفات، میدان عرفات کے اندر دنیا کے ہر کونے سے آنے والے تمام حجاج کرام وہاں جمع ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ روزے کا حکم نہیں ہے، یہ روزے کا حکم ہے غیر حاجی کے لیے۔ جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، اس کو، ان کے اس روزے کا ثواب ان کو 1 سال قبل کا اور 1 سال بعد کا ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور حجاج کرام ظاہر سی بات ہے میدان عرفات میں ہے، میدان عرفات کا وقوف، اس کے اندر کتنا اضافہ ہے اس کی حد بندی تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جو عرفہ کا دن ہے، جیسے 9 ذی الحجہ ہے، جی، تو سعودی عرب میں جہاں حج ادا کیا جا رہا ہے وہاں پر 9 ذی الحجہ ہے۔ یہاں دوسرے ممالک میں تاریخ مختلف ہو سکتی ہے، 8 ذی الحجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کے لیے عرفہ کا دن ان کے دن کے ساتھ ہوگا یا پھر ان کا یوم عرفہ الگ ہوگا؟ یعنی تاریخ کے حساب سے ہوگا یا پھر حاجیوں کے حساب سے عرفہ کا دن ہوگا؟ نہیں، یہ جغرافیائی اعتبار سے جو ہے مطلع الگ الگ ہر ملک کا ہوتا ہے، تقریباً جو اس کے ایریاز ہوتے ہیں،
تو جہاں پر جس دن چاند دکھا ہے، جیسے یہاں ہمارا چاند کل دکھائی دیا، یعنی کل پہلی تاریخ تھی، آج ذی الحجہ کی دوسری تاریخ ہے، تو ہم نے جو یہاں عرفہ کا روزہ رکھنا ہے وہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے رکھنا ہے۔ جو حرمین کے اندر موجود ہیں حجاج کرام، ان کی تاریخ کا اعتبار وہاں کے اعتبار سے ہوگا، جو جس جگہ پر ہے اس جگہ کے اعتبار سے جو تاریخ اسلامی ہوگی اس کے اعتبار سے اس نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہماری عید اور ان کی عید مختلف ہوتی ہے، وہ تاریخ کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے عرفہ کا دن بھی، ان کا دن مختلف، ہمارا دن مختلف ہے۔ تو جو تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم ہے یا پڑھنے کی فضیلت ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ تکبیر تشریق انہی دنوں میں پڑھنا مخصوص ہے، یا فضیلت انہی دنوں میں ہے، یا پھر پورے مہینے پڑھنی ہے، یا شروع کے 10 دنوں میں پڑھنی ہے؟ تو کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ اس کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، یہ مردوں کے لیے اس کو بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ یعنی 9 سے لے کر 13 تک تو اس کا وجوب کا حکم ہے، البتہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یا پورے مہینے اس تکبیر تشریق کو پڑھنا مستحب ہے۔ پورے مہینے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ شروع پہلی تاریخ سے پڑھنا چاہیے۔ البتہ جو وجوب کا حکم ہے وہ 9 سے لے کر 13 تک ہے، یہ اس کا فرق ہے۔ باقی اس کو پورے مہینے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا درجہ استحباب والا ہے۔ حاضرین کو کچھ مخصوص اعمال بتائیے جس کے ذریعے سے وہ اس مہینے کی اور ان 10 دنوں کی قدردانی کر سکیں اور اپنے ثواب میں اضافہ کر سکیں۔ قرآن و سنت کے اندر جو ہدایات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ایک روایت کے اندر آیا ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنی چاہیے، یعنی اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تحمید پڑھنی چاہیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو دوسرے نوافل نمازیں ہیں جو نفلی نمازوں کے اندر آتے ہیں، صلاۃ و تسبیح آتی ہے، صلاۃ اوابین آتی ہے، اشراق کی نماز آتی ہے، چاشت کی نماز آتی ہے، ان تمام نمازوں کو اس مہینے کے اندر خاص طور سے ان پہلے 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور رات کا قیام بھی کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ہر نیکی کے کام کے اندر جتنا اضافہ کریں گے تو اس میں ثواب ملے گا، اور خاص طور سے یہ تکبیر تشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو شروع سے لے کر آخر مہینے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 9 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک اس کو وجوب کا درجہ ہے، اس میں پڑھنا ضروری ہے۔ جب جب آپ کو یاد آئے گی یہ تکبیر بھی پڑھنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یعنی کلی اعتبار سے آپ یہ ضابطہ بتا سکتے ہیں کہ ہر نیکی کے عمل کے اندر اس مہینے کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ ماہ ذی الحجہ اور خاص طور سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، عرفہ کے دن کی، اس کے روزے کی کیا کچھ فضیلت تھی، اس کے متعلق یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا۔ ذی الحجہ کے متعلق اسی طریقے سے آگے چونکہ قربانی کے احکام و مسائل ہیں جو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اس کے متعلق اور عید کی نماز کے متعلق، عید کے دن کی فضیلت کے متعلق دوسرا ایپیسوڈ یا تیسرا ایپیسوڈ لے کر ہم وقفے سے آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان شاہد قاسمی کو اجازت دیجیے۔